اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ نماز میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے بہت برے خیالات آنے لگتے ہیں۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اچھے خیالات فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، تو پھر نماز میں ہمیں یہ دونوں قسم کے خیالات آتے ہیں تو اس کی وضاحت کریں کہ اگر اچھے خیالات آئیں تو کیا ہے اور اگر برے خیالات آئیں تو کیا ہے، اور مجھے کوئی عمل بھی بتا دیں کہ میں نماز کا عادی بن جاؤں۔ تو بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ شیاطین برے خیالات ڈالتے ہیں اور فرشتے جو ہیں اچھے خیالات ڈالتے ہیں، اگر نماز میں برا خیال آ جائے تو یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نماز کی کیفیت میں کوئی بھی برا خیال آ جائے، کوئی بھی، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف لاؤ لگاتا ہے، اس طرف دھیان لگاتا ہے، اس طرف توجہ دیتا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، لہذا نماز میں اگر اچھے اور برے خیال آ رہے ہیں تو یہ فرشتوں کی طرف سے اچھے خیال نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان اسے ایسے ایسے کام یاد دلاتا ہے جو انسان بھول چکا ہے، اور یہ آپ غور بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے وضو کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو عین اسی وقت کوئی نہ کوئی ایسے کام یاد آ جاتے ہیں جو بہت عرصے سے پینڈنگ میں ہیں، اور پھر پوری نماز میں انسان فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے، تاکہ اس کو نماز سے دور کر دے۔ تو یاد رکھیں، اگر خیالات آنے کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہرگز نماز نہ چھوڑیں۔ نماز میں سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ انسان کا دل و دماغ، جسم سب عبادت میں ہو، سب کچھ عبادت میں ہو، روحانی اعتبار سے بھی، اگر روحانی اعتبار سے بھی کہیں تو آپ دونوں طرف سے نماز میں ہوں اور اس پر غور کریں۔ نماز اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگر امام بول رہے ہیں تو ان کے الفاظ پہ دھیان رکھیں، اور اگر خود پڑھ رہے ہیں تو ان کے الفاظ پر دھیان دیں، اپنے الفاظ پر دھیان دیں، اور اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں کہ کیا پتہ کل کو ہم نماز ادا کر سکیں یا نہیں، زندگی رہے یا نہ رہے۔ اور جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، دیکھیں میری بات ذرا غور کیجیے گا، زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، بس مالدار لوگوں کے لیے ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔
ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ابھی ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے میدان کربلا میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی، آپ نے کہا زہیر، آپ کے شاہ سوار ہیں زہیر۔ آپ نے زہیر سے کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو، شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اب انہیں اس وقت نماز کی کیا ضرورت ہے جب موت سر پہ کھڑی ہے؟ اس وقت تو جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ جنت میں ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ بہن زینب نے پوچھا یہاں ہنسنے کا وقت تو نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے۔ کہا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو پھر بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی فرض معاف نہیں ہے، فرض معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ دنیا کی ہر سہولت میسر ہوتے ہوئے بھی پھر کیسے نماز کو بھول سکتے ہیں آپ؟ نماز کا عادی بنیں، نماز ضرور پڑھیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں پیغام دیتا ہوں، کسی بھی ٹاپک پہ ہو میں نماز کا ضرور کہتا ہوں کہ نماز کے عادی بنیں۔ نماز ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔